بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ معزز سامعین، آج میری ویڈیو کا عنوان ہے استقبال رمضان۔ ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہیے گا۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں۔ شکریہ۔ کسی کے آنے کی آمد عام طور پر خوشگوار ہوتی ہے اور اس کے استقبال کی تیاریاں بھی بڑے پیمانے پر کی جاتی ہیں۔ اب یہ بات الگ ہے کہ آنے والا کون ہے اور اس کی تیاریاں کیسے کی جائیں۔ فی الوقت ہم رمضان المبارک کی بات کر رہے ہیں اور اس کی آمد نہ صرف ایک مسلمان کے لیے بلکہ امت مسلمہ کے علاوہ دنیا کے ہر فرد کے لیے عالمی پیمانے پر خیر و برکت والی خبر ہوا کرتی ہے۔ ماہ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ تقویٰ، پرہیزگاری، ہمدردی، محبت و الفت، راہ خدا میں استقامت، اتحاد، اللہ اور اس کے رسول سے بے انتہا لو لگانے کا مہینہ ہے۔ لہٰذا اس کے استقبال کے لیے ہمیں اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرنے کی تیاری کرنا ہوگی، جو صفات ماہ رمضان ہماری توجہ مبذول کرانا چاہتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ رمضان المبارک میں قرآن نازل ہوا، روزے فرض ہوئے، جنگ بدر پیش آئی، شب قدر رکھی گئی، فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا۔ اس کے عشروں کو مخصوص اہمیت دی گئی۔ پھر اس ماہ میں زکوٰۃ، انفاق اور فطرے کا اہتمام کیا گیا۔ نتیجتاً ماہ رمضان المبارک کی عبادات کے درجات بہت زیادہ بلند کر دیے گئے۔ لہٰذا اس ماہ کی حیثیت کے شایان شان ہی اس کا استقبال بھی کیا جائے گا۔ قبل اس سے کہ رمضان کی آمد ہو، ہم اپنے باطن و ظاہر کو اس کے لیے تیار کر لیں۔ ظاہر و باطن کو پاک کرنے اور تیار کرنے میں نیز تقویٰ کی روش اختیار کرنے میں سب سے زیادہ جو مددگار عمل ہے وہ روزہ ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے ماہ شعبان میں رکھے۔ یہی اس کے استقبال کا ذریعہ ہے۔ رمضان المبارک کے یہ 3 واقعات وہ ہیں جس نے دنیا کی صورتحال بالکل تبدیل کر دی۔ یہ صحیح ہے کہ امت کی کامیابی مختلف ادوار میں پیش آنے والے واقعات کے پیش منظر میں بنائی جانے والی حکمت عملی، پالیسی، لاہ عمل اور تدابیر واضح کرنے کے نتیجے میں ہی ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ ابتدائی 3 واقعات وہ مینار نور ہیں جن کی روشنی میں یہ کام اس طرح ہو سکتا ہے کہ امت بحیثیت پوری امت مسلمہ اور مسلمان بحیثیت فرد کامیابی سے ہمکنار ہوں۔ اور یہ کامیابی بھی اسی طرز عمل کو اختیار کرتے ہوئے ہوگی جو پہلے کے لوگوں نے اختیار کی ہے، اور اس میں یہ واقعات ہماری بہترین رہنمائی کرتے ہیں۔ پہلا واقعہ نزول قرآن ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ قرآن نے حیات انسانی کو جلا بخشی اور دنیا کو تاریکی، گمراہی اور شرک کی جڑوں سے نجات دلائی۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کو حتی الامکان سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو اپنی زندگی شب و روز میں پیش آنے والے معاملات میں نافذ کریں، اس کے مطابق اپنی اور اپنے گھر والوں کی زندگیوں کو ڈھالیں، اس کے پیغام سے پیاسی روحوں کو تازہ دم کریں، اس کے قیام کو صحیح وجد کریں اور اس کو وہ اہمیت دیں جو اس کا حق ادا کر دے۔ دوسرا واقعہ جنگ بدر ہے۔ یہ واقعہ اس حق و باطل کے فرق کو کھول کر رکھ دینے کا ہے، جہاں حق کے علمبردار اس صحیح وجد میں اپنی تمام نعمتوں کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں جو اس نے عطا کی ہیں۔ اللہ نے عقل دی ہے اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے جس کے ذریعے انسان اور حیوان میں فرق نمایاں ہوتا ہے۔ اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں جن کے ذریعے خیر و فلاح کے کام انجام دیے جاتے ہیں۔ اللہ نے علم عطا کیا ہے جس کے ذریعے جہالت، گمراہی اور باطل نظریہ، افکار و نظریات سے چھٹکارا پایا اور دلایا جا سکتا ہے۔ اللہ نے مال دیا ہے جو خدمت خلق اور انفاق فی سبیل اللہ کے کاموں میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اللہ نے جان دی ہے جس کے ذریعے نظام باطل کو زیر کیا جا سکتا ہے، اور یہ آخری انتہا ہے، لیکن یہ آخری انتہا سے قبل بہت سے وہ کام ہیں جن کا آغاز ہر شخص فردن کر سکتا ہے۔ تیسرا واقعہ فتح مبین ہے۔ یہ واقعہ اس بات کی شہادت پیش کرتا ہے کہ حق کے علمبردار دنیا میں بھی سرخروئی حاصل کریں گے اور آخرت کی کامیابی تو ابدی ہے۔
یہ واقعہ اس بات کی بھی نشاندہی کرتا ہے کہ اللہ کا گھر اور وہ مقام جو اللہ کی عبادت کے لیے مختص کر لیا گیا ہے وہ شرک اور بت پرستی سے پاک رہنا چاہیے۔ یہ زمین اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص ہے، لہٰذا اس میں باطل سے سودے بازی نہیں کی جا سکتی۔ یہ زمین وہ ہے جہاں اللہ کا نام لینے والے اللہ کے آگے سر بسجود ہوتے ہیں، اس کی بڑائی اور کبریائی بیان کرتے ہیں، اس سے تمام توقعات وابستہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں اور اسلامی نظام میں اجتماعیت کی روح پھونکتے ہیں۔ یہ واقعہ اس بات کی بھی نشاندہی کرتا ہے کہ مسلمان اگر دنیا میں کسی بھی مرحلے میں کامیابی حاصل کریں تو وہ مزید اللہ کی بڑائی بیان کرنے والے بن جاتے ہیں۔ اس کی کمر غرور اور تکبر کے محرکات سے اکڑتی نہیں ہے، بلکہ مزید وہ اللہ کے آگے جھک جانے والا بن جاتا ہے، اور اس میں انسانوں سے مزید خیرخواہی کے جذبات ابھرتے ہیں۔ یہ تین واقعات بھی ہمیں اس کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ قرآن کے استقبال میں اپنے باطن و ظاہر میں وہ محرکات پیدا کر لیے جائیں اور ان چیزوں پر ہم عمل پیرا ہو جائیں جن کے اختیار کے نتیجے میں ہمیں کامیابی لازم حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ ماہ رمضان کا استقبال کریں اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اسلامی نظریہ حیات کو عام کر کے اور ان طریقوں کو اختیار کر کے جو ہم پر لازم آتے ہیں۔ استقبال کریں ماہ رمضان کا اس عہد و پیمان کے ساتھ جس کے نتیجے میں ہماری زندگیاں نہ صرف متعلقین کے لیے بلکہ عوام الناس کے لیے بھی سود مند ثابت ہوں۔ استقبال کریں رمضان المبارک کا اس طرح کہ یہ استقبال امت مسلمہ کے عروج کا ذریعہ بن جائے، کیونکہ اللہ کے رسول نے خود یہ مصدع سنایا ہے کہ اگر تم نے میری دعوت مان لی تو تم عرب و عجم دونوں کے مالک بن جاؤ گے۔ اور استقبال کریں ہر اس عبادت پر عمل کر کے جس کے ذریعے ہم اللہ کی محبت اور قرب حاصل ہو جائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ شعبان کے آخری تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا جس میں فرمایا، اے لوگو، ایک بڑی عظمت والا برکت والا مہینہ قریب آ گیا ہے، وہ ایسا مہینہ ہے جس کی ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں روزہ رکھنا فرض قرار دیا ہے اور اس مہینے کی راتوں میں تراویح پڑھنا نفل قرار دیا ہے، یعنی فرض نہیں ہے بلکہ سنت ہے جس کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کوئی ایک نیک کام اپنے دل کی خوشی سے بطور خود کرے تو وہ ایسا ہوگا کہ جیسے رمضان کے سوا اور مہینوں میں فرض ادا کیا ہو، اور جو اس مہینے میں فرض ادا کرے گا تو وہ ایسا ہوگا جیسے رمضان کے علاوہ دوسرے مہینے میں کسی سے 70 فرض ادا کیے۔ اور یہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ معاشرے کے غریب محتاجوں کے ساتھ مالی ہمدردی کا مہینہ ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جن کو اختیار کرنا ہر مسلم کے لیے لازم ہے، لہٰذا یہ عبادات ہمارے ظاہر و باطن کو تبدیل کر دیں۔ اسی کے لیے اپنے فکر و قلب کو تیار کر لینا ہے۔ بس یہی ہے استقبال، یہی ہے استفادہ، اور یہی ہے منزل مقصود۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں۔ شکریہ۔